دنیا کی سب سے جو زبردست انویسٹمنٹ ہے وہ اپنے آپ میں انویسٹ کرنا ہے۔ یہ ایک ایسی انویسٹمنٹ ہے جس کے آپ کو تھرو دا لائف ٹائم ریٹرنز بھی ملیں گے، اس پہ آپ کو کسی طرح کا کوئی بھی ایشو نہیں ہوگا۔ یہ ایسے ریٹرنز ہے کہ کوئی نہ آپ سے چوری کر سکتا ہے، نہ کوئی آپ سے ایسے ہی لے کے جا سکتا ہے، نہ اس میں آپ کو کوئی لاس کا خدشہ ہوتا ہے۔ یہ آپ کو تھرو آؤٹ یور لائف ایسے ریٹرنز لے کے آئے گا کہ آپ نے امیجن بھی نہیں کیا ہوگا۔ موسٹ آف دا ٹائم ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ میں بھی انویسٹمنٹ کرنی ہے، ہم نے کچھ نئے سکل سیکھنے ہوتے ہیں، ہم نے کچھ ایسے کولیبریشنز کرنی ہوتی ہے جس سے ہم اپنی زندگی کو چینج کر سکتے ہیں۔ آج اس ویڈیو میں ہم سافٹ سکلز کے بارے میں دیکھیں گے کہ سافٹ سکلز کیا ہے اور کون سے سافٹ سکلز ہمیں ایز اے فری لانسر ہیلپ کر سکتے ہیں۔ سافٹ سکلز وہ سکلز ہے جس کو آپ کو اتنے ہارڈ ٹرمز میں سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، یا وہ آپ کو ایسے نظر نہیں آتے۔ لیٹ سپوز مجھے پروگرامنگ آتی ہے تو وہ میرا ایک ہارڈ سکل ہے، وہ سب کو نظر آ جاتا ہے، لیکن کچھ ایسے سکلز، کمیونیکیشن سکلز، لوگوں سے بات کرنا، کچھ انوائرمنٹ کو اڈاپٹ کرنا، وہ آپ کے سافٹ سکلز میں آتا ہے۔ وہ ایز سچ ڈائریکٹلی کسی کو اندازہ نہیں ہوتا، وہ آپ کے ہڈن ٹیلنٹ میں آتا ہے۔ تو ہم نے سافٹ سکلز کچھ ڈسکس کرنے ہیں جس سے آپ اپنے فری لانسنگ کیریئر یا ایون اپنے جاب میں یا لائف میں اس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ جو تو فرسٹ اور موسٹ امپورٹنٹ ہے میرے اپنے پرسنل ایکسپیرینس کے بارے میں، وہ ہے فائنینشیل لٹریسی یا فائنینشیل انڈیپینڈنس۔ جب بینگ ایز اے فری لانسر ہم فائنینشیل اسٹیبل نہیں ہوگے، ہمیں آئیڈیا نہیں ہوگا کہ ہمارے کیش ان فلوز کیا ہے، ہمارے کیش آؤٹ فلوز کیا ہے، تو ہم کبھی بھی اچھے طریقے سے ایز اے فری لانسر کام نہیں کر پائیں گے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہم فری لانسر کام کرتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس منتھ ہمیں کتنے پروجیکٹس آئیں گے یا میری ارننگ کتنی ہوگی۔ کاسٹ تو کیونکہ ہم ارننگ کریں یا نہ کریں، ہمارے جو فکس کاسٹ ہے وہ ہمیں بیئر کرنے ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد اگر آپ نے فائنینشیل لٹریسی پہ کچھ نہیں پڑھا یا آپ کو نہیں آئیڈیا، تو لازمی اس پہ انویسٹ کرے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ آپ کیسے فائنینشیل انڈیپینڈنس حاصل کر سکیں گے۔ فائنینشیل لٹریسی میں ایمرجنسی فنڈ کا ایک کانسیپٹ یوز ہوتا ہے، آپ اس پہ بھی کام کریں۔ اس پہ بھی انشاءاللہ میں ڈیٹیل سے ویڈیو بناؤں گا کہ ایمرجنسی فنڈ کو آپ کیسے بناتے ہیں اور وہ کیسے آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہو سکتا ہے۔ میرا تو اپنا یہی ماننا ہے کہ جب آپ فل ٹائم فری لانسنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس کم سے کم 6 months to 12 months آپ کے پاس اتنی سیونگ ہونی چاہیے کہ آپ اپنے جو ایمرجنسی فنڈ ہے اس پہ گزارا کر سکے، کیونکہ آپ کو کسی بھی ٹائم پروجیکٹس مل سکتے ہیں اور کسی بھی ٹائم آپ کے پروجیکٹس اینڈ ہو سکتے ہیں۔ تو آپ نے اپنے فائنینشیل جو سٹیٹس ہے اس پہ کام کرنا ہے اور اس کو مستحکم کرنا ہے۔ تو آپ اپنے سٹارٹ اپس پہ بھی کام کر سکیں گے، آپ اپنے پروڈکٹس پہ بھی کام کر سکیں گے، آپ اپنے بلاگس پہ بھی کام کر سکیں گے۔ وہ تب ہوگا جب آپ کو منٹل پیس ہوگا اور آپ فائنینشیلی انڈیپینڈنس حاصل کر پائیں گے۔ تو اس کے بعد اب ہم آتے ہیں سیکنڈ نمبر سکلز پہ، وہ ہے آپ کے کمیونیکیشن سکلز۔ آپ کے کس طرح آپ اپنے کلائنٹ سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، کس طرح آپ ان سے ریکوائرمنٹ لیتے ہیں۔ اگر آپ ایک لسننگ پاور آپ کی اچھی ہے، آپ ایک گڈ لسنر ہے، تو آپ یقیناً اچھے سے کمیونیکیٹ بھی کر پائیں گے، کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ کو بھی سمجھ پائیں گے، اور اس حساب سے پھر آپ کلائنٹ کے ساتھ لانگ ٹرم کے لیے کام بھی کر پائیں گے۔ تو اگر آپ کی کمیونیکیشن سکلز اچھی نہیں ہیں، آپ اس پہ کام کریں، آپ انگلش کی پریکٹس کریں، آپ چیزوں کو سیکھیں تاکہ آپ کی کمیونیکیشن سکلز امپروو ہو اور آپ لانگ ٹرم کے لیے اپنے کلائنٹس کے ساتھ کام کریں اور نیو کلائنٹس کو بھی آپ اچھے سے بات کر کے اپنے ساتھ کام پہ لگائیں۔ تھرڈ سکلز پہ ہم آتے ہیں، وہ ہے سیلز کی، مارکیٹنگ کی یا نیگوشیشن کی سکلز۔ لیٹ سپوز آپ بہت ہی اچھے پروگرامر ہیں، آپ کے پاس بہت ہی اچھے سکلز ہے ایپ ڈیولپ کرنے کے، ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کرنے کے، لیکن آپ کو آئیڈیا نہیں ہے کہ آپ کیسے اپنے آپ کو مارکیٹ کریں گے، کیسے آپ اپنے کلائنٹ کے ساتھ نیگوشیشن کریں گے، کیسے آپ اپنے ایپ کو سیلز لے کے دیں گے، تو آپ کی ساری کی ساری جو سکلز ہے وہ بیکار جائیں گی۔ کیونکہ بینگ ایز اے فری لانسر ہم نے ان سب سکلز کو سیکھنا ہوتا ہے۔ تو آپ اپنے سیلز سکلز پہ کام کریں، آپ اپنی مارکیٹنگ سکلز پہ کام کریں، اور آپ نیگوشیشن پہ کام کریں کہ کس طرح آپ کلائنٹ کے ساتھ اپنا بجٹ طے کر پائیں گے، اس کی کون سی بات ماننی ہے، کون سی اپنی بات منوانی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں پریکٹس سے آتی ہے۔ تو آپ
مینجمنٹ سکلز جو ہوتے ہیں آپ کے مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ، سیل سے ریلیٹڈ، تو کائنڈلی وہ بھی سیکھیں تاکہ اس حساب سے آپ اچھی طرح اپنے آپ کو آورلی ریٹ پہ یا فکس ریٹ پہ سیل کر سکیں۔ اس کے بعد جو ایک اور امپورٹنٹ سکل آتی ہے وہ ہے ٹائم مینجمنٹ کی یا سیلف ڈسپلن کی۔ تو موسٹ آف دا ٹائم آپ نے یہ سنا ہوگا کہ میں موٹیویٹ نہیں ہو رہا اور مجھے یہ چیزیں نہیں آ رہی، تو میرے حساب سے موٹیویشن کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ سیلف ڈسپلن نہیں ہے، آپ میں سیلف ڈسپلن نہیں ہے، آپ میں ٹائم مینجمنٹ کا سکل نہیں ہے، تو آپ کبھی بھی کسی بھی چیز سے موٹیویٹ نہیں ہو سکتے اور آپ اپنی زندگی کو آسان نہیں بنا سکتے۔ ٹائم مینجمنٹ یہ نہیں ہے کہ آپ ابھی $1000 کما رہے ہیں، نیکسٹ منتھ میں آپ $5000 کما رہے ہیں۔ ٹائم مینجمنٹ یہ ہے کہ $1000 پہ آپ کا جتنا ٹائم لگ رہا ہے آپ کا 5000 یا اس سے زیادہ پہ بھی وہی ٹائم لگے، وہی آپ کا ٹائم اسکیجول ہو، لیکن آپ نے اس کو اتنی اچھی طریقے سے مینیج کیا ہو کہ آپ اس سے 5x 10x زیادہ ارن کر سکے، کہ کس طرح آپ کے ڈے ٹو ڈے جو ایکٹیویٹیز ہے اس طرح کس میں آپ زیادہ ٹائم لگا رہے اس کو کم کرے، اور جو پروڈکٹس یا جو آپ کے سروسز ہے وہ آپ کو زیادہ آؤٹ کم دے رہے آپ اس پہ زیادہ ٹائم لگائیں۔ تو ٹائم مینجمنٹ سیکھیں تاکہ آپ نہ صرف اپنا بلکہ اپنے کلائنٹ کے لیے بھی اچھے سے پروجیکٹ مینیج کریں اور ان کا بھی ٹائم بنائیں اور اپنا ٹائم بھی بچائیں اور آپ 10x 100x زیادہ ارننگ کریں۔ اس کے بعد ایک اور جو اسکل ہے اس کو ہم ٹیم ورک، ٹیم اسکل یا کولیبریشن بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ایز اے فری لانسر آپ سب کچھ خود کرتے ہیں، تو اگر آپ اپنے لائک مائنڈیڈ اچھے سے کام کرنے والے فری لانس کے ساتھ کولیبریٹ کریں، ان کو اپنے آئیڈیاز شیئر کرے اور ان کے ساتھ اپنے ایون پروجیکٹس بھی آؤٹ سورس کرے، تو آپ کے پاس جو آپ کا کام کا برڈن ہوگا وہ بھی کم ہوگا اور آپ ایزیلی کام بھی کر پائیں گے۔ ریسنٹلی اس طرح میں نے بھی آؤٹ سورسنگ کا جو کام ہے وہ سٹارٹ کیا ہے۔ ایک پروجیکٹ میں نے $2000 کا لیا تھا، کسی اور فری لانسر کو میں نے $1200 میں آؤٹ سورس کر دیا اور اس میں مجھے $600 to $700 بچ گئے اور میں نے اتنا کام بھی نہیں کیا۔ جسٹ جو کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ تھی وہ فری لانسر کے ساتھ شیئر کرنا، اس کے ساتھ کولیبریٹ کرنا اور کام اچھے سے کرنا، تو یہ بھی آپ کو آنا چاہیے۔ ایون اب اگر آپ کسی جاب پہ بھی کام کر رہے ہیں تو آپ کے پاس ٹیم کولیبریشن کی اسکل ہونی چاہیے۔ آپ کسی بھی پروجیکٹ پہ کسی بھی ٹیم پہ کام کر رہے ہو، آپ کے پاس یہ اسکل ہے کہ آپ ایزیلی ایک ٹیم میں کام کر سکتے ہیں، تو آپ بہت ہی زیادہ بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ مینیجیریل لیول پہ نہیں ہیں تو مینیجیریل لیول پہ بھی آ سکتے ہیں، ایون مینجمنٹ سے ٹاپ لیول پہ بھی آ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ٹیم سکلز ہے، آپ ٹیم کو کیسے لے کے جاتے ہیں، ٹیم میں کمیونیکیٹ کیسے کرتے ہیں، آپ سے جو لوور پرسنز ہیں جن کے ساتھ آپ کام کریں ان سے آپ کیسے کام لے سکتے ہیں، آپ سے جو ہائر اتھارٹی ہے ان سے آپ کیسے بات کرتے ہیں، تو ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کا ٹیم ورک میں آتا ہے۔ تو آپ لازمی یہ سیکھیں اور بینگ ایز اے فری لانسر آپ آؤٹ سورس کرنا سیکھیں، باقی لوگوں کے ساتھ کولیبریٹ کرنا سیکھیں تاکہ آپ اپنے آپ کو اور مزید امپروو کر سکیں۔ اس کے بعد ایک اور اسکل جو ہمارے پاس آتی ہے وہ ہے اڈاپٹیبلٹی کی یا لرننگ نیو اسکل کی ہے۔ اڈاپٹیبلٹی ہم اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ لیٹ سپوز آپ ایک نیو انوائرمنٹ میں جاتے ہیں، یا لیٹ سپوز ابھی میں ورڈ پریس پہ کام کر رہا ہوں تو میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں جاتا ہوں، تو آپ اپنے آپ کو کیسے اڈاپٹ کرتے ہیں، کیونکہ ورڈ پریس کا جو مارکیٹ ہے وہ سیپریٹ ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا جو مارکیٹ ہے وہ سیپریٹ ہے، تو آپ نے اپنے آپ کو کیسے اڈاپٹ کرنا ہے۔ آپ کسی ایک جاب پہ کام کر رہے ہو، کسی ایک آفس میں آپ نے سب کچھ اس کا ٹھیک ہے، لیکن آپ کسی اور ایریا میں شفٹ ہو گئے یا کسی اور جاب میں آپ ابھی کام کر رہے، تو کیسے آپ اس انوائرمنٹ کو اڈاپٹ کرتے ہیں، کیسے اس انوائرمنٹ میں آپ چیزیں سیکھتے ہیں۔ تو ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کی اڈاپٹیبلٹی کی جو اسکل پہ ہے، نیو انوائرمنٹ سے جو آپ اسکلز یا انوائرمنٹ کی کوآرڈینیشن سیکھتے ہیں وہ بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے، تاکہ ان کیس آپ پہ کسی طرح کا کوئی بھی برڈن آتا ہے تو آپ اسی لیے اس پہ جلدی اس کو ایبزارب کرتے ہیں، اس میں نئے چیزیں سیکھتے ہیں، تاکہ آپ کو جتنی بھی انوائرمنٹ کی چیز ہے وہ جلدی پتہ چل جائے اور اس سے اپنے آپ کو مزید انہانس کرے۔ ایک اور جو اسکل ہے وہ ہمارے پاس ہزاروں موٹیویشن اسپیکر آپ کو یہی کہیں گے کہ آپ نے گیو اپ نہیں کرنا، آپ کو لوگ لوزر کہیں گے، آپ کو لوگ یہ کہیں گے، لوگ وہ کہیں گے، تو آپ گیو اپ کرنا بھی سیکھیں، کیونکہ کچھ چیزیں ہمارے لیے نہیں ہوتی، تو آپ بجائے اس کے غلط چیزیں کر رہے ہو، غلط جگہ پہ سر مار رہے ہو اپنا، تو آپ اینالائز کرنا سیکھیں، آپ فیکٹس اینڈ فگرز دیکھ لیا کریں۔ لیٹس سپوز مجھے گرافک ڈیزائننگ نہیں آتی،
اگر میں گرافک ڈیزائننگ سیکھنا چاہتا ہوں سیکھ سکتا ہوں، لیکن مسئلہ ہے میرے پاس یہ ہے کہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں اس اسکل کو اڈاپٹ کر لوں. کیوں کہ میرا آلریڈی جو اسکلز ہے، جو آلریڈی میرے پروجیکٹس چل رہے ہیں، اس پہ میرا ٹائم ویسٹ ہوگا، جو میری ارننگ ہوگی اس پہ افیکٹ ہوگا. میں ایک نیو اسکل تو سیکھ لوں گا، لیکن کیونکہ وہ اسکل مجھے ایزیلی اویلیبل ہے مارکیٹ میں. لیٹ سپوز میرا جو ہاورلی ریٹ ہے وہ $20 ہے یا $15 ہے یا $10 ہے، تو میں جو اگر گرافکس کا کام کسی سے کروانا چاہتا ہوں تو وہ میں آؤٹ سورس کر کے $5 میں، $8 میں، یا ایون اس سے بھی لسٹ میں آؤٹ سورس کر کے کروا سکتا ہوں. سیم رائٹنگ کا اسکل ہے، اگر میں خود بلاگ نہیں لکھ سکتا، میں خود اچھے طریقے سے کانٹینٹ رائٹنگ نہیں کر سکتا، تو میں یہ سروس کسی کو آؤٹ سورس کرتا ہوں. تو یہ نہیں ہے اب لازمی کہ میں لگ جاؤں کہ نہیں بھائی رائٹنگ بھی میں نے خود کرنی ہے، گرافک ڈیزائن کا بھی کام خود کرنا ہے میں نے، اور اسی پہ ہی میں سب کچھ اپنا ویسٹ کر لوں. تو آپ گیو اپ کرنا سیکھیں چیزوں کو. اگر کچھ چیزیں آپ کے لیے کام نہیں کر رہی، آپ اس میں مطمئن نہیں ہیں، آپ خود سے کویسچنز کرنا سیکھیں. اگر آپ خود کو نہیں یہ کہہ سکتے کہ ہاں یہ اسکل میرے لیے ہے، تو آپ لازمی اس اسکل پہ گیو اپ کر لیں، اس کیریئر پہ گیو اپ کر لیں، تاکہ آپ کا جو انٹرسٹ ہے، جس پہ آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنا کیریئر بنا سکتا ہوں، آپ اس پہ کام کریں. یہ نہیں ہے کہ ابو نے بتایا، بھائی نے بتایا کہ آپ نے کمپیوٹر سائنس کرنا ہے تو آپ نے کمپیوٹر سائنس ہی کرنا ہے. جس اسکل میں آپ کا انٹرسٹ ہے، جس میں آپ کا پیشن ہے، جس میں آپ گرو کرنا چاہتے ہیں، آپ اس پہ کام کریں. 4 لوگ کبھی آپ کو نہیں ملیں گے جو ہمارے ہاں یہ موجود ہے کہ 4 لوگ کیا کہیں گے. وہ 4 لوگ آپ کو زندگی میں کبھی بھی نہیں ملے. تو زندگی میں آپ گیو اپ کرنا سیکھیں. یہ کچھ پوائنٹس تھی جو میرے اپنی لرننگ کے حساب تھی، میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ کائنڈلی آپ اس پہ کام کریں، تاکہ جتنے بھی آپ کے پاس ایشوز ہو، جتنے بھی آپ کے کنسرنز ہو، وہ فیوچر میں آپ فیس کرنے کے بجائے اب فیس کریں، اور آپ جتنے بھی سافٹ سکلز ہیں ان کو سیکھتے جائیں. ہارڈ سکل تو آپ سیکھ ہی رہے، سافٹ سکلز پہ بھی کام کریں، تاکہ آپ کا جو کیریئر ہے کسی بھی فیلڈ میں وہ نیکسٹ لیول پہ لے کے جائیں. اپورک سے ریلیٹڈ یا جنرلی فری لانسنگ سے ریلیٹڈ آپ کا کس طرح کو کوئی کویسچن ہے تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. ملتے ایک اور ویڈیو میں. اللہ حافظ.